ایلوکوینٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان ایمن فروشوں کی، شمشیر بے نیام، آخری چٹان اور ایک بت شکن پیدا ہوا، فردوس ابلیس اور نیل بہتا رہا، اندلس کی ناگن، مارکہ کربلا، ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جزاک اللہ۔ ہوا نے اپنی تمام تر طاقت کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ تمام فضا ریت سے بھر گئی اور سورج ایک سنہری تھال کی مانند بن گیا۔ کیمپ میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ صحرا کے لوگ ہوا کی شدت سے واقف تھے۔ وہ لوگ اسے باد سموم کے نام سے جانتے تھے۔ اس کی شدت سمندر کے طوفان سے بھی زیادہ تھی۔ جانور تکلیف سے بلبلا رہے تھے اور خیمے اور ہتھیار ریت سے بھر چکے تھے۔ بہتر ہوگا کہ ہم یہ سب ختم کر دیں، بلندی پر کھڑے ایک کمانڈر نے سردار سے کہا۔ انہیں لڑکا بمشکل نظر آ رہا تھا۔ ان کے نیلے ڈھانٹوں سے نظر آنے والی آنکھوں میں خوف تھا۔ ہاں، اسے روکیں، ایک اور کمانڈر نے کہا۔ میں خدا کی عظمت کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہوں، سردار کے لہجے میں عقیدت تھی۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایک انسان کس طرح اپنے آپ کو ہوا میں تحلیل کر سکتا ہے۔ سردار نے دونوں کمانڈروں کے نام ذہن نشین کر لیے۔ وہ ان دونوں کو برخاست کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کے خیال میں صحرا نشینوں کو کبھی خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہوا نے مجھے بتایا کہ تم محبت کے بارے میں جانتے ہو۔ لڑکا سورج سے مخاطب ہوا۔ اگر تم محبت کے بارے میں جانتے ہو تو تمہیں کائنات کی روح سے بھی ضرور آگاہی ہوگی، کیونکہ اس کی تخلیق بھی محبت سے ہوئی ہے۔ جہاں میں ہوں، سورج نے جواب دیا، میں کائنات کی روح کا آسانی سے نظارہ کر سکتا ہوں۔ یہ میری روح سے مخاطب ہوتی ہے۔ ہم دونوں مل کر زمین کو زندگی دیتے ہیں اور بھیڑوں کو سائے کی تلاش سکھاتے ہیں۔ زمین سے اتنی دوری پر میں نے محبت کرنا سیکھا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اگر میں تھوڑا سا بھی زمین کے قریب آیا تو زمین پر موجود ہر چیز فنا ہو جائے گی اور روح کائنات ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ہم مسلسل اس بات پر غور کرتے ہیں کہ ہر شے کو دوام کیسے دیں۔ میں زمین کو حرارت دیتا ہوں اس لیے کہ زمین کی بقا کے ساتھ میری اپنی بقا وابستہ ہے۔ تو پھر تمہیں محبت کے بارے میں معلوم ہے؟ لڑکے نے سوال کیا۔ اور مجھے کائنات کی روح کا بھی پتہ ہے، کیونکہ ہم دونوں کائنات کے ناختم ہونے والے سفر کے دوران ہمیشہ محو گفتگو رہے ہیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اب تک صرف نباتات اور جمادات ہی یہ بات جانتے ہیں کہ تمام چیزوں کی اصل ایک ہے۔ نہ تو لوہے کو تانبا بننے کی ضرورت ہے اور نہ تانبے کو سونا بننے کی۔ ہر ایک کا اپنا ایک کام ہے، دوسرے سے بالکل منفرد۔ اور اگر وہ خالق جس نے سب تخلیق کیا ہے کائنات کی تخلیق کے 5ویں روز آرام کرتا تو کچھ بھی وجود میں نہ آتا، اور پھر تخلیق کا 6واں روز بھی تو تھا۔ سورج نے اپنی بات جاری رکھی۔ تم بہت دانا ہو، لڑکے نے کہا، کیونکہ تم اس دوری سے ہر چیز کا مشاہدہ کرتے ہو جہاں سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے۔ لیکن تم جس محبت سے ناواقف ہو، اگر تخلیق کا 6واں دن نہ ہوتا تو انسان کا وجود بھی نہ ہوتا۔ تانبا ہمیشہ تانبا ہی رہتا اور سیسا ہمیشہ سیسا۔ یہ سچ ہے کہ ہر چیز کی اپنی منزل ہے اور ایک دن ہر چیز اپنی منزل پر پہنچ جائے گی۔ اس لیے ہر شے اپنے آپ کو کسی بہتر چیز میں تحلیل کرنے میں مصروف ہے تاکہ ہر روز اپنی منزل تک پہنچ جائے، جس روز ہر شے کائنات کی روح میں واپس ضم ہو جائے گی۔ سورج نے اس کے بارے میں غور کیا اور زیادہ شدت سے چمکنے کا ارادہ کیا۔ ہوا جو اب تک تمام گفتگو غور سے سن رہی تھی، زیادہ شدت سے چلنے لگی تاکہ سورج لڑکے کی بینائی کو متاثر نہ کر سکے۔ اسی لیے کیمیا گری معرض وجود میں آئی ہے۔ لڑکے نے اپنی بات جاری رکھی، تاکہ سب اپنے خزانے کو کھوج سکیں اور اپنی گزشتہ زندگی سے بہتر بن سکیں۔
سیسا اس وقت تک اپنا کردار ادا کرتا رہے گا جب تک دنیا کو سیسے کی ضرورت رہے گی، اور جب اس کی ضرورت نہیں رہے گی تو پھر سیسا سونے میں بدل جائے گا۔ اور یہی کیمیاگر کرتے ہیں۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جب ہم جو آج ہیں اس سے بہتر بننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے ارد گرد موجود ہر شے بہتر بن جاتی ہے۔ یہ تو صحیح ہے، لیکن تم نے یہ کیوں کہا کہ میں محبت سے ناواقف ہوں؟ سورج نے لڑکے سے پوچھا۔ کیونکہ محبت کا تقاضا نہیں ہے کہ صحرا کی طرح ساکن رہیں، اور نہ ہی یہ محبت ہے کہ ہوا کی طرح آوارہ گردی کی جائے، اور نہ یہ کہ اوپر سے صرف دنیا کا نظارہ کرتے رہیں تمہاری طرح۔ محبت تو وہ طاقت ہے جو مسلسل ارتقاء کے عمل سے گزر رہی ہے اور روح کی کائنات کو تقویت دیتی ہے۔ جب مجھے پہلی بار روح کائنات تک رسائی ہوئی تو میرا خیال تھا کہ یہ ہر لحاظ سے مکمل ہے، لیکن پھر مجھے معلوم ہوا کہ یہ بھی دوسری مخلوق کی طرح ہے۔ اس کی بھی اپنی تمنائیں اور اپنے دکھ ہیں۔ یہ ہم ہیں، ہم انسان جو روح کائنات کی پرورش کرتے ہیں، اور یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں یہ یا تو بہتر ہوگی یا پھر بربادی سے دوچار ہوگی۔ اس کا انحصار اس پر ہے، اور یہیں سے محبت کا کردار شروع ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم محبت کرتے ہیں تو ہم بہتر سے بہترین ہونا چاہتے ہیں۔ تو پھر تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ سورج نے سوال کیا۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے تاکہ میں ہوا میں تحلیل ہو سکوں، لڑکے نے جواب دیا۔ کائنات میں مجھے سب سے دانا سمجھا جاتا ہے، لیکن میں بھی اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ تمہیں ہوا میں تحلیل کر سکوں، سورج نے جواب دیا۔ تب پھر کون میری مدد کر سکتا ہے؟ لڑکے نے پوچھا۔ تم اس قلم سے سوال کرو جس نے یہ سب تحریر کیا ہے، سورج نے جواب دیا۔ ہوا خوشی سے اور تیز چلنے لگی، خیموں کے کھونٹے اکھڑنے لگے اور جانوروں کی رسیاں ٹوٹنے لگیں۔ لوگ ایک دوسرے کا سہارا لینے لگے تاکہ ہوا میں اڑنے سے محفوظ رہیں۔ لڑکا قلم کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے محسوس کیا کہ جیسے تمام کائنات خاموش ہو گئی ہو۔ تب اس نے قلم کو مخاطب کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس کے دل میں محبت کا ایک طوفان موزن تھا۔ اس نے دعا کرنا شروع کر دی۔ یہ وہ دعا تھی جو اس سے قبل اس نے کبھی نہیں مانگی تھی، کیونکہ یہ وہ دعا تھی جسے الفاظ کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ نہ تو بھیڑوں کے ریوڑ پر تشکر کا اظہار تھا، اور نہ ہی کرسٹل کی دکان میں آمدنی بڑھانے کی خواہش کا اظہار، اور نہ ہی یہ التجا کہ اس کی محبوبہ اس کی منتظر رہے۔ اس خاموشی سے لڑکا سمجھ سکتا تھا کہ صحرا، سورج اور ہوا کے سبھی اس قلم کی تحریر کو پہچانتے تھے اور اس پر دل و جان سے عمل پیرا بھی تھے۔ اسے معلوم تھا کہ نشانیاں پوری زمین اور پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، اور بظاہر ان کے وجود کی کوئی منطق سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ نہ صرف انسان بلکہ صحرا، ہوا اور سورج تک اپنی تخلیق کے مقصد سے لا علم تھے، لیکن خالق کے نزدیک ہر چیز کا ایک مقصد تھا۔ صرف اس کو اس چیز پر دسترس حاصل تھی کہ اگر وہ چاہے تو سمندر کو صحرا میں بدل دے یا پھر آدمی کو ہوا میں تحلیل کر دے، کیونکہ یہ صرف اس کو ہی معلوم ہے کہ کس چیز کو کس وقت کس طرف سے ہونا چاہیے، تو وہ پورے نظام کے لیے خرابی نہیں بلکہ بہتری کا سبب ہوگی۔ اور اسے ہی معلوم ہے کہ ایک عظیم مقصد کے تحت تخلیق کے 6 روز صرف ایک نقطے پر مرکوز ہو کر کار عظیم بن گئے تھے۔ لڑکے نے روح کائنات پر غور کیا تو اسے محسوس ہوا کہ یہ خالق کی روح کا ایک پرتو تھا، اور وہ خود بھی اس کا پرتو تھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہ بھی، ایک لڑکا بھی، محیر العقول کارنامے سر انجام دینے پر قدرت رکھتا تھا۔ باد سموم اس سے قبل کبھی اتنی شدت سے نہیں چلی تھی۔ کئی نسلوں تک عرب میں ایک لڑکے کے چرچے گونجتے رہے جس نے اپنے آپ کو ہوا میں تحلیل کر لیا تھا اور ایک فوجی کیمپ کو تباہ کر دیا تھا۔ جب باد سموم تھم چکی تو ہر ایک نے لڑکے کو اس جگہ تلاش کیا جہاں وہ تھوڑی دیر قبل کھڑا تھا، لیکن اب وہ موجود نہیں تھا۔ وہ کیمپ کے دوسری جانب ریت میں دبے ہوئے خیمے کے قریب کھڑا تھا۔ تمام لوگوں پر ایک انجانا سا خوف طاری تھا، مگر 2 آدمی مسکرا رہے تھے۔ کیمیاگر، اس لیے کہ اسے ایک ناقابل شاگرد مل گیا تھا،
سردار، اس لیے کہ اس شاگرد نے خدا کی عظمت کو پہچان لیا تھا۔ اگلے روز قبیلے والوں نے کیمیا گر اور لڑکے کو الوداع کیا۔ اس کے ساتھ ایک محافظ دستہ روانہ کیا گیا تاکہ وہ اس کی منزل تک انہیں بحفاظت پہنچا دے۔ پورا دن وہ لوگ محو سفر رہے۔ دوپہر کے بعد وہ ایک خانقاہ کے پاس پہنچے۔ کیمیا گر نے گھوڑے سے اترتے ہوئے محافظ دستے کو واپس جانے کی اجازت دے دی۔ اس سے آگے تم اکیلے چلے جاؤ۔ کیمیا گر نے لڑکے کو مخاطب کیا۔ تم پیرامڈ سے صرف 3 گھنٹے کی مسافت پر ہو۔ بہت شکریہ، لڑکے نے کہا، آپ نے مجھے عالمگیر زبان سکھائی۔ میں نے صرف اس چیز کو کریدا ہے جو تمہارے اندر پہلے سے موجود تھی۔ کیمیا گر نے خانقاہ کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے کہا۔ کالے لباس میں ملبوس ایک راہب باہر آیا۔ دونوں کچھ دیر تک غیر مانوس زبان میں محو گفتگو رہے اور پھر کیمیا گر نے لڑکے کو اندر آنے کو کہا۔ میں نے تھوڑی دیر کے لیے اس کا باورچی خانہ استعمال کرنے کی اجازت مانگی ہے۔ کیمیا گر مسکرایا۔ وہ دونوں باورچی خانے میں داخل ہوئے۔ کیمیا گر نے چولہا روشن کیا جبکہ راہب سیسا لے کر آیا۔ کیمیا گر نے یہ سیسا چولہے پر لوہے کے برتن میں رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد سیسا پگھلنے لگا۔ کیمیا گر نے اپنے تھیلے سے پیلا انڈا نکالا اور اس سے بال برابر چھلکا اتارا۔ اسے موم میں لپیٹ کر برتن میں ڈال دیا۔ مرکب لال رنگ کا اختیار کر گیا، خون سے مشابہ۔ کیمیا گر نے برتن چولہے سے اتارا اور ٹھنڈا ہونے کے لیے ایک جانب رکھ دیا۔ اس دوران وہ راہب کے ساتھ قبائلی جنگ پر گفتگو کرتا رہا۔ میرا خیال ہے کہ یہ لڑائی طویل عرصے تک جاری رہے گی، کیمیا گر نے کہا۔ وہ پریشان تھا۔ تمام قافلے غزہ میں رکے ہوئے تھے اور جنگ کے ختم ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ ہونا وہی ہے جو خدا کی منشا ہے، راہب نے جواب دیا۔ بالکل، کیمیا گر نے بولا۔ جب مرکب ٹھنڈا ہو چکا تو راہب اور لڑکے کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سیسے نے برتن کی شکل اختیار کر لی تھی، مگر اب وہ سیسا نہیں تھا بلکہ سونے میں بدل چکا تھا۔ کیا میں بھی کسی روز ایسا کر سکوں گا؟ لڑکے نے اشتیاق سے کیمیا گر سے سوال کیا۔ یہ میری منزل تھی، تمہاری نہیں، کیمیا گر نے جواب دیا۔ میں صرف تمہیں یہ دکھانا چاہتا تھا کہ ایسا ممکن ہے۔ کیمیا گر نے سونے کے 4 ٹکڑے کیے۔ یہ آپ کے لیے ہے، اس نے ایک ٹکڑا راہب کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ مسافروں کے لیے آپ کی میزبانی کا صلہ۔ لیکن یہ تو میرے لیے بہت زیادہ ہے، راہب نے جواب دیا۔ دوبارہ ایسا کبھی مت کہیے گا، زندگی سن رہی ہے اور آئندہ کہیں آپ کو کم حصہ نہ مل جائے۔ یہ تمہارا حصہ ہے، کیمیا گر نے ایک ٹکڑا لڑکے کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ لڑکے نے بھی یہ کہنے کا ارادہ کیا کہ یہ اس کے لیے بہت زیادہ ہے، لیکن وہ کیمیا گر کی بات سن چکا تھا، اس لیے خاموش رہا۔ اور یہ میرے لیے ہے، سفر کے لیے زیادہ راہ۔ اور اس نے سونے کا 4تھا ٹکڑا راہب کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ یہ لڑکے کا حصہ ہے، اگر اسے کبھی ضرورت پڑے تو۔ لیکن میں تو اپنے خزانے کی تلاش میں جا رہا ہوں، لڑکے نے کہا، اور میں اس کے بہت قریب پہنچ چکا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تم اس تک ضرور پہنچ جاؤ گے، کیمیا گر نے جواب دیا۔ تو پھر یہ سونا کیوں؟ کیونکہ تم 2 دفعہ اپنا سرمایہ کھو چکے ہو، ایک دفعہ ایک چور کے ہاتھوں اور دوسری دفعہ سردار کے ہاتھوں۔ میں ایک ضعیف العقیدہ عرب ہوں اور مجھے اپنی روایات پر اعتماد ہے۔ ایک روایت ہے کہ ہر وہ چیز جو ایک دفعہ واقع ہو جاتی ہے وہ دوبارہ نہیں ہو سکتی، لیکن اگر کوئی چیز دوبارہ واقع ہوتی ہے تو پھر وہ یقیناً تیسری بار بھی ضرور ہوگی۔ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ میں تمہیں خوابوں کی ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں، کیمیا گر نے کہا۔ لڑکا اپنا گھوڑا کیمیا گر کے قریب لے گیا۔ قدیم روم میں شہنشاہ تبرئیس کے دور میں ایک نیک انسان تھا جس کے 2 بیٹے تھے۔ ان میں سے ایک فوج میں ملازم تھا۔ فوجی کو ملک کے دور دراز علاقے میں تعینات کیا گیا تھا، جبکہ دوسرا بیٹا شاعر تھا جو اپنی خوبصورت شاعری سے پورے روم کو منور کرتا تھا۔
ایک رات اس آدمی نے ایک خواب دیکھا۔ ایک فرشتہ اس کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ اس کے ایک بیٹے کے چرچے رہتی دنیا تک قائم رہیں گے۔ وہ آدمی جب خواب سے جاگا تو وہ بہت خوش تھا کہ قدرت اس پر مہربان ہے، اور اسے اس بات سے آگاہ کیا تھا کہ جس پر کسی بھی باپ کو فخر ہوتا ہے۔ کچھ عرصے بعد وہ آدمی ایک بچے کو گاڑی کے نیچے آنے سے بچاتے ہوئے فوت ہو گیا۔ کیونکہ وہ نیک آدمی تھا اس لیے وہ سیدھا جنت میں گیا۔ وہاں اس کی ملاقات اس فرشتے سے ہوئی جس سے وہ خواب میں ملا تھا۔ تم نے کیونکہ زندگی خدا کے بتائے ہوئے طریقوں پر گزاری ہے، اس لیے میں تمہاری ایک خواہش پوری کر سکتا ہوں، فرشتے نے کہا۔ میری زندگی بہت پرسکون تھی۔ جب تم میرے خواب میں آئے تو مجھے احساس ہوا کہ میری کوششوں کا اجر مجھے مل گیا تھا، کیونکہ میرے بیٹے کی شاعری رہتی دنیا تک پڑھی جائے گی، اور یہ کسی بھی باپ کے لیے فخر کا باعث ہے کہ اس کی اولاد اس کے لیے باعث عزت بنے۔ میں آنے والے وقت میں اس کا چرچا دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرشتے نے اس آدمی کے کندھے کو چھوا اور دونوں آنے والے وقت میں پہنچ گئے۔ وہ ایسی جگہ پر موجود تھے جہاں لوگوں کا بے تحاشا ہجوم تھا، جو کسی عجیب زبان میں گفتگو کر رہے تھے۔ فرتے جذبات سے آدمی کے آنسو نکل آئے۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے بیٹے کی شاعری لازوال ہے۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میرے بیٹے کی کون سی نظم اس وقت پڑھی جا رہی ہے؟ فرشتہ آدمی کے قریب آیا اور نرمی سے اسے ساتھ والی کرسی پر بٹھا دیا، اور اس نے کہا، تمہارے بیٹے کی شاعری روم میں بہت مقبول تھی، لیکن تبریز کے دور کے ساتھ ہی اس کی شاعری بھی معدوم ہو گئی۔ اس وقت آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے بیٹے کی شاعری نہیں، بلکہ آپ کے اس بیٹے کا ذکر ہے جو فوج میں تھا۔ آدمی نے حیرت سے فرشتے کی جانب دیکھا۔ تمہارا بیٹا دور دراز کے علاقے میں تعینات تھا، وہ ایک دن اس علاقے کا سربراہ بنا دیا گیا۔ وہ بہت عابد اور نیک تھا۔ ایک دن اس کا ایک ملازم بیمار پڑ گیا، ایسا لگتا تھا کہ وہ مر جائے گا۔ تمہارے بیٹے نے ایک حکیم کا ذکر سن رکھا تھا جو ہر بیماری کا علاج کرنے کی اہلیت رکھتا تھا۔ تمہارا بیٹا کئی دن کے سفر کے بعد حکیم کے پاس پہنچا۔ سفر کے دوران اسے معلوم ہوا کہ وہ حکیم خدا کا بیٹا ہے۔ اس کی ملاقات ان لوگوں سے ہوئی جو پہلے ہی حکیم کے ہاتھوں شفا پا چکے تھے۔ وہ رومن ہونے کے باوجود اس پر ایمان لے آیا۔ جب وہ حکیم کے پاس پہنچا تو اسے آنے کی غرض سے مطلع کیا۔ اس کی بات سن کر حکیم اس کے ساتھ جانے پر تیار ہو گیا۔ تمہارا بیٹا کیونکہ اہل ایمان تھا اس لیے اسے احساس تھا کہ وہ خدا کے سامنے موجود ہے۔ میں اس عنایت کے قابل نہیں کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں۔ آپ صرف ایک پھونک ماریں تو میرا ملازم صحت یاب ہو جائے گا، اس نے کہا۔ اور یہی وہ الفاظ ہیں اس وقت یہاں دہرائے جا رہے ہیں۔ ہر شخص کا اس دنیا میں مرکزی کردار ہے، چاہے وہ کچھ بھی کرتا ہو، کیمیاگر نے لڑکے کو بتایا۔ لڑکا مسکرایا۔ اسے خیال ہی نہیں تھا کہ زندگی کا سوال کسی چرواہے کے لیے اتنا اہم بھی ہو سکتا ہے۔ خدا حافظ، کیمیاگر نے کہا۔ خدا حافظ، لڑکے نے جواب دیا۔ لڑکے نے کیمیاگر سے رخصت ہونے کے بعد اپنا سفر جاری رکھا۔ اس کی توجہ مسلسل اپنے دل کی آواز پر تھی۔ اس کا دل اسے بتانے والا تھا کہ اس کا خزانہ کہاں چھپا ہے۔ جہاں تمہارا دل ہوگا وہیں تمہارا خزانہ ہوگا، کیمیاگر نے کہا تھا۔ لیکن اس کا دل اور باتوں میں مصروف تھا۔ وہ اسے فخر کے ساتھ اس چرواہے کی کہانی سناتا رہا جو اپنے ریوڑ کو چھوڑ کر اس خزانے کی تلاش میں نکل گیا تھا جو اس نے 2 دفعہ خواب میں دیکھا تھا۔ اس نے منزل کا ذکر کیا اور پھر ان لوگوں کے بارے میں بتایا جو نئی منزلوں کی تلاش میں سمندر پار کر گئے تھے۔ وہ مہم جوئی کا ذکر کر رہا تھا، سفر کا اور کتابوں کا۔ لڑکے نے آہستہ آہستہ ٹیلے پر چڑھنا شروع کر دیا۔ چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ آج اسے نخلستان سے چلے ہوئے پورا 1 ماہ ہو گیا تھا۔ چاند کی روشنی جب ریت کے ٹیلوں پر پڑتی تھی تو تلاطم خیز سمندر کا تاثر ملتا تھا۔ جیسے ہی وہ ٹیلے کے اوپر پہنچا اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ چاندی کی روشنی میں نہایت طلسماتی اہرام اس کی نظروں کے سامنے تھے۔ لڑکا اپنے قدموں پر گر گیا اور بے اختیار رونے لگا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا
جس نے اسے اپنے خواب پر نہ صرف یقین عطا کیا بلکہ اس خواب کی تعبیر حاصل کرنے میں اس کی رہنمائی بھی کی تھی۔ پھر اس کی ملاقات ایک بادشاہ سے ہوئی، پھر وہ تاجر سے ملا، انگریز سے اور کیمیا گر سے، اور سب سے بڑھ کر فاطمہ سے، جس نے اسے بتایا کہ محبت کبھی انسان کو اپنے منزل کی تلاش سے نہیں روکتی۔ اگر وہ چاہتا تو واپس نخلستان میں جا سکتا تھا، فاطمہ کے پاس، اور اپنی باقی زندگی ایک چرواہے کی طرح گزار دیتا۔ آخر کیمیا گر بھی اپنی منزل پا لینے کے باوجود نخلستان میں رہ رہا تھا۔ اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ وہ اپنے کمالات دنیا کو دکھائے۔ اس کو احساس تھا کہ اپنی منزل کی تلاش کے دوران اس نے وہ سب کچھ سیکھا جس کو سیکھنے کی اسے تمنا تھی، اور ہر اس تجربے سے گزرا تھا جس کا کہ وہ خواب دیکھ سکتا تھا۔ اور اب وہ اپنے خزانے کے قریب تھا۔ اسے خیال آیا کہ کوئی بھی کام اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کے مقاصد حاصل نہ ہو جائیں۔ اس نے اپنے ارد گرد ریت پر نظر ڈالی تاکہ دیکھ سکے کہ اس کے آنسو کہاں گرے تھے۔ اس کی نظریں اس کے آنسو پر پڑی۔ اس کو معلوم تھا کہ مصر میں آنسو خدا کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ ایک اور نیک شگون، اس نے سوچا۔ اس نے اس جگہ پر ریت کھودنا شروع کر دی جہاں اس کے آنسو گرے تھے۔ ریت کھودتے ہوئے اسے خیال آیا کہ کرسٹل فروش نے کہا تھا کہ اہرام صرف پتھروں کا ایک ایسا ڈھیر ہے جسے کوئی بھی اپنے صحن میں بنا سکتا ہے۔ میں تو اس طرح کے پیرامڈز اپنے صحن میں نہیں بنا سکتا تھا، چاہے میں پوری زندگی پتھر جمع کرتا رہتا، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ تمام رات وہ کھدائی کرتا رہا لیکن اسے کچھ بھی نہ ملا، لیکن اس نے کھدائی جاری رکھی۔ اس کے ہاتھ شل ہو چکے تھے اور اس کی انگلیاں چھل گئی تھیں، لیکن اس کی توجہ اس کے دل کی آواز پر تھی جو اس سے کہہ رہا تھا کہ وہ اس جگہ پر کھدائی جاری رکھے جہاں اس کے آنسو گرے تھے۔ جیسے ہی اس نے گڑھے میں سے پتھر نکالنا شروع کیے، اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ پھر اس نے کئی ہیولے دیکھے۔ ان کی پیٹھ چاند کی طرف ہونے کی وجہ سے وہ ان کے چہرے اور ان کی آنکھیں دیکھنے سے قاصر تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ایک ہیولے نے بولا۔ خوف کے مارے اس کے منہ سے کوئی جواب نہیں نکلا۔ اس نے وہ جگہ تلاش کر لی تھی جہاں اس کا خزانہ دفن تھا، اور اب اسے خوف تھا کہ کچھ ہو نہ جائے۔ ہم لڑائی کے علاقے سے ہجرت کر کے آئے ہیں اور ہمیں رقم کی ضرورت ہے، دوسرا ہیولا بولا۔ تم یہاں کیا چھپا رہے ہو؟ میں کچھ نہیں چھپا رہا، لڑکے نے جواب دیا۔ ایک ہیولے نے اسے کالر سے پکڑ کر گڑھے سے نکالا اور اس کی تلاشی لینے لگا۔ دوسرا ہیولا اس کے بیگ کی تلاشی لے رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سونے کا ٹکڑا آ گیا۔ یہ سونا ہے۔ چاند اس آدمی کے چہرے کو منور کر رہا تھا جس نے لڑکے کو پکڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں موت تھی۔ شاید اس نے اور بھی سونا ریت میں دفن کر رکھا ہے۔ انہوں نے لڑکے کو زمین کھودنے کا حکم دیا، لیکن انہیں کچھ نہیں ملا۔ جیسے ہی سورج طلوع ہوا، ایک آدمی نے لڑکے پر تشدد کرنا شروع کر دیا۔ اس کے زخموں سے خون نکل رہا تھا اور کپڑے پھٹ چکے تھے۔ اب اسے موت نزدیک نظر آ رہی تھی۔ اس دولت کا کیا فائدہ جو تمہیں موت سے نہ بچا سکے؟ اس کے کانوں میں کیمیا گر کے الفاظ گونجے۔ آخر کار اس نے آدمی کو بتایا کہ وہ خزانے کی تلاش میں کھدائی کر رہا تھا۔ اگرچہ اس کے ہونٹ پھٹ چکے تھے، لیکن اس نے تمام کہانی حملہ آوروں کو سنائی کہ وہ کس طرح سے اہرام تک پہنچا تھا۔ ایک عرب نے، جو ان کا سردار دکھائی دیتا تھا، اس آدمی کو حکم دیا جس نے لڑکے کو پکڑ رکھا تھا کہ اسے چھوڑ دے۔ لڑکا بے ہوشی کے عالم میں ریت پر گر گیا۔ ہم جا رہے ہیں، تم مر نہیں سکتے، تم زندہ رہو گے، تاکہ یہ جان سکو کہ آدمی کو اتنا احمق نہیں ہونا چاہیے کہ خواب کی تعبیر میں پاگلوں کی طرح مارا مارا پھرے۔ 2 سال قبل ٹھیک اسی جگہ میں نے کئی بار خواب دیکھا تھا۔ مجھے نظر آیا کہ مجھے اسپین کی طرف سفر کرنا چاہیے، جہاں ایک متروک چرچ میں ایک چرواہا اور اس کا ریوڑ زیر قیام ہے۔ اس چرچ میں انجیر کا ایک بہت بڑا درخت ہے۔ مجھے کسی نے آواز دی کہ اگر میں اس انجیر کے درخت کی جڑوں میں کھدائی کروں تو مجھے ایک خزانہ ملے گا، لیکن میں اتنا احمق نہیں ہوں کہ صحرا کو صرف اس لیے پار کروں کہ مجھے ایک خواب نظر آیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی حملہ آور غائب ہو گئے۔ لڑکا لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اٹھ کھڑا ہو گیا
اور ایک بار پھر احرام پر نظر دوڑائی۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ اس پر ہنس رہے ہوں۔ وہ بھی جواباً ہنسنے لگا۔ اس کا دل خوشی سے اچھل رہا تھا، کیونکہ اب اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اس کا خزانہ کہاں ہے۔ لڑکا شام ہونے سے قبل ہی متروک چرچ کے پاس پہنچ گیا۔ انجیر کا درخت ابھی تک اپنی جگہ قائم تھا اور چرچ کی ٹوٹی ہوئی چھت سے ستارے نظر آ رہے تھے۔ اسے وہ وقت یاد آ گیا جب وہ اس چرچ میں اپنی بھیڑوں کے ساتھ آیا تھا۔ اس کی وہ رات بہت پرسکون تھی، سوائے اس خواب کے۔ اب دوبارہ وہ اسی جگہ موجود تھا، مگر اب کی بار بھیڑوں کے بجائے بیلچے کے ساتھ۔ وہ کافی دیر تک بیٹھا آسمان کو دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے تھیلے سے پانی کی بوتل نکالی اور چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرنے لگا۔ اس نے اس رات کو یاد کیا جب وہ صحرا میں کیمیا گر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ پھر اسے وہ تمام راستے یاد آئے جن سے وہ گزرا تھا، اور وہ عجیب طریقہ جس کے ذریعے خدا نے اسے اس خزانے تک پہنچایا تھا۔ اگر وہ بار بار آنے والے خواب پر یقین نہ کرتا تو اس کی ملاقات خانہ بدوش عورت سے نہ ہوتی، نہ ہی بوڑھے بادشاہ سے، اور یہ فہرست بہت طویل تھی۔ یہ راستہ تو نشانیوں سے پر تھا، اور کوئی وجہ ہی نہیں تھی کہ میں غلطی کرتا۔ سوچتے سوچتے اسے نیند آ گئی۔ جب وہ جاگا تو سورج کافی نکل چکا تھا۔ اس نے کھدائی شروع کر دی۔ تم نے حملہ آور عرب کو بھی بتایا تھا، لڑکا سورج سے مخاطب تھا۔ تمہیں تمام ماجرا معلوم تھا۔ تم نے سونے کا ایک ٹکڑا خانقاہ میں بھی چھوڑا تھا تاکہ میں واپسی کا سفر مکمل کر سکوں۔ راہب میرے اوپر ہنس رہا تھا جب اس نے مجھے واپس آتے ہوئے دیکھا۔ کیا تم مجھے اس تمام مشقت سے بچا نہیں سکتے تھے؟ نہیں، اس نے ہوا کی آواز سنی۔ اگر میں ایسا کرتا تو تم احرام دیکھنے سے محروم رہتے۔ وہ بہت خوبصورت ہے نا؟ لڑکا مسکرانے لگا۔ اس نے کھدائی جاری رکھی۔ آدھے گھنٹے کے بعد اس کا بیلچہ کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ ایک گھنٹے بعد اس کے سامنے ہسپانوی سونے کے سکوں سے بھرا ہوا ایک صندوق پڑا تھا۔ اس میں قیمتی پتھر اور پتھر کے مجسمے پڑے ہوئے تھے جن میں ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ یہ ایک جنگ کا مال غنیمت تھا جسے لوگ کافی عرصے سے بھلا چکے تھے۔ لڑکے نے یوریم اور تھومیم نکالے۔ اس نے ان پتھروں کو صرف ایک دفعہ مارکیٹ میں استعمال کیا تھا۔ اس کے بعد تو اس کی جدوجہد کا تمام راستہ نشانیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے دونوں پتھر صندوق میں رکھ دیے۔ یہ بھی اس کے خزانے کا حصہ تھیں، کیونکہ یہ بوڑھے بادشاہ کی یادگار تھے جسے وہ دوبارہ شاید کبھی نہیں مل سکے گا۔ یہ درست ہے کہ زندگی ہمیشہ ان پر مہربان ہوتی ہے جو اپنی منزل تلاش کرنے میں سرگرداں ہوتے ہیں۔ اسے یاد آیا کہ اس نے طریفہ جانا تھا تاکہ خانہ بدوش بوڑھی عورت کو خزانے کا 10واں حصہ دے سکے۔ خانہ بدوش واقعی تیز ہوتے ہیں، اس نے سوچا، شاید اس لیے کہ وہ پوری دنیا گھومتے ہیں۔ ہوا دوبارہ چلنا شروع ہو گئی۔ یہ لیوانتر تھی جو افریقہ کے صحراؤں سے آئی تھی۔ اس کے ساتھ صحرا کی بو نہیں تھی اور نہ ہی عرب فاتحین کی یلغار تھی، بلکہ اس میں ایک خوشبو کی مہک تھی۔ اس مہک سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ لڑکا مسکرا دیا۔ میں آ رہا ہوں فاطمہ۔